اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے 125 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وإنی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ نعمت، یعنی اس نعمت کی ایکسپلینیشن ہے، اللتی انعمت علیکم وہ نعمت جو ہم نے تم پر انعام کی تھی، یعنی وہ ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ انعام کی تھی وہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بلا شبہ ہم نے تم کو فضیلت دی تھی جہان والوں پر، یعنی تمام جہانوں پر۔ امت محمدیہ کے بعد جو امپورٹنٹ اور اہم جماعت ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ وَاتَّقُوا اور اس ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا یعنی کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو، کوئی عورت کسی دوسری عورت کو، کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ کسی سے کوئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی اس دن، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کی طرف سے کوئی اگر وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور نہ سفارشی اس دن جو ہے وہ کام آئے گا، یعنی اس دن جو ہے وہ کوئی سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کی ان کو نہ سفارش کی یا پہ جو ہے وہ اجازت ہوگی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے اس دن۔ یعنی یہاں پہ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کام ہو تو آپ کسی کی سفارش کروا لیتے ہیں اور وہ کام آپ کا آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اسے پورا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے، اس کا یہ مطلب ہے۔ قَالَ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ بلا شبہ میں تجھے بناؤں گا لوگوں کے لیے امام۔ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اے اللہ میری اولاد میں سے بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ میرا جو وعدہ ہے، جو میری بات ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچتی، یعنی جو تیری اولاد میں سے کافر ہیں، جو تیری اولاد میں سے نافرمان ہیں، ان تک یہ وعدہ نہیں پہنچے گا، یعنی وہ یعنی کہ دیندار نہیں ہوں گے تو ان کو جنت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہرگز نہیں ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا
گھر کو، بیت یہاں سے مراد بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، گھر کو بنایا مثابتاً ثواب کی جگہ للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، یعنی جو لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں ایک تو ان کو ثواب ملتا ہے اور دوسرا وہ امن والے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی یہ حکم ہے کہ بیت اللہ میں اگر کوئی آپ کا دشمن بھی داخل ہو جائے تو اسے قتل نہیں کرنا بیت اللہ میں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. وَأَحِدْنَا اور ہم نے وعدہ کیا اِلَىٰ ابراہیم ابراہیم سے، وَإِسماعیل اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ کہ وہ پاک رکھیں گے میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو طواف کرتے ہیں، طواف یعنی 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے، تو ان کے لیے، والعاکفین اور وہاں پہ ٹھہرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اعتکاف مطلب یہ کہ وہ وہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں، کچھ دن قیام کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یا وہاں پہ وہ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، کچھ دن ٹھہرتے ہیں. کیونکہ عمرے عام طور پہ پاکستان میں یہ ہے کہ تقریباً 22 یا 40 دن کا عمرہ ہوتا ہے، تو اتنے دن ان کو وہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے. عمرہ تو تقریباً 1 دن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، یعنی ان کو سجدہ کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے بھی یہ فائدہ جو ہے وہ ان کو پہنچانے کا یہ وعدہ دیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو. صدق اللہ العظیم. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.